السلام علیکم جوڑ باشن سلامت باشن، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ تھا 8واں محرم، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8ویں محرم میں حضرت عباس علیہ السلام کو جو ہے شہید کیا گیا تھا، ان کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، اور اسی کی یاد میں لوگ جو ہے سبیل بھی لگاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اتنا اچھا انتظام تھا مریم آباد میں نے دیکھ کر ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ پچھلے دفعہ سے بھی زیادہ، کہیں بہت زیادہ اچھا انتظام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا۔ سبیل تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، چاہے وہ دودھ والی ہو، چائے والی ہو، یا شربت ہو، جامع شیریں ہو، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اپنے بھائیوں کے گھر چلے گئے تھے، میرے 2 بھائی الگ اس گھر میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ علم نکالتے ہیں ہر سال 8ویں محرم کو، ٹھیک ہے۔ تو لوگ آئے، انہوں نے پورا ایک جلوس آیا، انہوں نے ماتم کیا، نوحہ خوانی کی، اور علم لے کے چلے گئے، اور نیاز بانٹی گئی ہیں۔ اور نیاز میں ہم لوگوں نے دیا تھا کیک اور جوس۔ گرمی کی شدت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں پر ہر گھر سے علم نکالا جاتا ہے، نیاز بانٹی جاتی ہے، کوئی چاول دیتا ہے، کوئی بریانی دیتا ہے، کوئی جو ہے میٹھا دیتا ہے۔ بچے جو ہیں ان جلوس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے شاپر وغیرہ میں بھی دیا جاتا ہے، وہ گھر لے کے جاتے ہیں، سب مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں نیاز کے طور پر۔ محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کھانا کچھ خاص نہیں بنتا، سب نیاز پر جو ہے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کے گھر میں نیاز اتنی ہوتی ہے کہ کھانا بنانے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آج ہم نے جانا تھا آفتکیہ کرنے۔ آفتکیہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے 7 امام بارگاہ جانا ہے، اور 7 موم بتیاں جو ہوتی ہیں ہم نے ہر امام بارگاہ میں جلانی ہوتی ہے۔ میں نے آفتکیہ کرنا تھا اپنی امی کا، اپنی بڑی بہن کا، اور اپنا۔ یہ ہم ہر سال کرتے ہیں، اور 7 امام بارگاہ میں جاتے ہیں، اور میں آج اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ پچھلے سال میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی تھی، لیکن بیٹا میرا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، تو وہ نانی کے پاس جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا، تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کے گئی تھی۔ یہاں پر علمدار روڈ پہ، کوئٹہ کے علمدار روڈ پہ جو ہے 10 محرم تک ایسے ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، نذر و نیاز کا، سبیلوں کا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو ہے رکشوں کے اوپر جو ہے فی سبیل اللہ رکھا ہے، جنہوں نے رکشوں پہ سواری کرنی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی، وہ بالکل فری یہ لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی فری جو ہے وہ علاج کرتے ہیں۔ یہ سارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ جو ہے صاحب زمان میں بیٹھتے ہیں، لیکن آج کے دن سے لے کر تقریباً 10 دن تک یہ لوگ اسی طرح سے لوگوں کا مفت جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو دوائیاں دیتے ہیں، جو دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں ان کے پاس وہ بھی وہ فری میں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ صرف مجلس نہیں کرتے، یہاں لوگ صرف ماتم نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی یہ ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ نان شیعہ لوگوں کو اس چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ سارے جو ہیں محرم کے دنوں پر یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں لوگ جو ہیں، جیسے عاشورہ کا دن ہوتا ہے، لوگ کافی زیادہ تعداد میں بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ محرم کو بھی بلڈ ڈونیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور 10 محرم کو بھی بلڈ ڈونیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جو 10 محرم تک جو ہوتے ہیں لوگ باقاعدہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، اور عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر یہاں پہ میں دوسرے امام بارگاہ آ گئی تھی۔ یہاں پہ میں نے شم جلائی، شم دیا کو کہتے ہیں یا پھر موم بتی کو کہتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور آپ نے بھی کرنی ہیں، اور میری امی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، میں نے بھی کی ہیں، آپ نے بھی کرنی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی بھی زندگی کو جو ہے بدل بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے، سجا بھی سکتا ہے، اور بے شک اللہ کی ذات جو ہے آپ ان سے مایوس نہ ہوں۔ دعا تو صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، بے شک اللہ جو ہے رحیم ہے، غفور ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم اتنا تھک چکے تھے، ہم تقریباً کوئی 7 امام بارگاہ گئے، اور ہمارے پاؤں بالکل تھک چکے تھے، کیونکہ یہاں امام بارگاہ اتنے نزدیک نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہے، اور راستہ بہت زیادہ لمبا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ہم سبیل بھی جو ہے لے رہے تھے، پی رہے تھے، تو ان میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا، اور ساتھ میں ہمارے بچے بھی تھے جو ہمیں بہت زیادہ جو ہے تنگ کر رہے تھے، ان کو بھی دیکھنا تھا۔ ہم نے جو پہلی سبیل پہ جو سوپ پیا تھا اس کا ٹیسٹ اتنا اعلیٰ قسم کا تھا، اتنا مزیدار ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ مت پوچھیں۔ یہاں پہ بک سٹال بھی لگی ہوئی تھی، لوگ کھڑے ہو کے بک بھی پڑھ رہے تھے، اور یہاں سے بک جو ہے بائی بھی کر رہے تھے، اور یہاں پہ جو ہے سبیل لگی ہوئی تھی، اور یہ سب سے اوپر میری ساس کے گھر کے سامنے بالکل سبیل لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ختم کر لیا، ہمارا آفتکیہ ختم ہو گیا، 7 امام بارگاہ ہم چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جلوسوں کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم عورتیں جو ہیں اپنا آفتکیہ اس طرح کرتے ہیں، لائک اپنی فیملی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں 7 امام بارگاہ، لیکن جو مردوں کا آفتکیہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ جلوس کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ
امام بارگاہ 7 امام بارگاہ جاتے ہیں جلوس کی شکل میں۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے عاشورہ کے لیے جو ہے بکریاں اور گائیں وہ لے کر آئے تھے، باندھا ہوا تھا۔ یہ عاشورہ کے صبح کو کاٹا جاتا ہے نیاز بنانے کے لیے۔ تکار کے گھر آئے، گھر میں نیاز پڑی ہوئی تھی، آج ہی سارا جو تھا نیاز آیا ہوا تھا باہر سے، تو ہم نے انہیں گرم کیا اور مل بیٹھ کے کھایا۔ اور یہ جو ہے نا قیمہ آلو، یہ اتنا ٹیسٹی تھا، یقین کریں میں کبھی نہیں کھاتی لیکن یہ میں نے کھایا، بہت زیادہ ٹیسٹی، بہت زیادہ یمی تھا۔ ساتھ میں جو تھا حلیم بھی تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے پھر اس کے بعد چائے بھی پی، سیلڈ بھی کٹ کیا، اس کے ساتھ ہم نے کھایا، بہت زیادہ یمی۔ اللہ پاک ان سب کے جو ہے نیاز کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر جو میرے بچے تھے دادی اور نانی کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے تھے، بال کنگھی وغیرہ کر رہے تھے۔ خیر آج کا ولاگ یہیں تک تھا، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، بائے بائے۔